الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز تو بعض ساتھیوں نے کہا ہے سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں جو آیت سجدہ کہلاتی ہیں۔ جب آدمی تلاوت کرتا ہوا وہاں پر گزرے اور آیت سجدہ کو پڑھے تو پڑھنے والے کے ذمے سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر پاس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت کو سن رہا ہے اور آیت سجدہ سننے والے نے بھی سنی ہے تو سننے والے پر بھی سننے کی وجہ سے سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ آیت سجدہ کو دہرایا ہے اور پڑھا ہے تو سجدہ کرنے سے پہلے اگر ایک ہی جگہ پر کئی مرتبہ آیت سجدہ کو پڑھا ہے تو ایک ہی سجدہ کافی ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھا ہے اتنی ہی مرتبہ سجدہ ضروری ہو۔ ہاں، جگہ بدل گئی، آدمی نے آیت سجدہ مسجد میں پڑھی اور پھر وہی سجدہ آیت سجدہ اپنے گھر جا کر پڑھی تو 2 سجدے اس پر واجب ہوں گے، ایک مسجد میں پڑھنے کی وجہ سے اور ایک دفعہ گھر پر پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو امام پر بھی ضروری ہے کہ سجدہ کرے آیت سجدہ کے ختم پر، اور پیچھے سننے والے تمام مقتدیوں کے ذمے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، اس طرح سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ سب سے افضل اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر بیٹھے ہوئے بھی اس نے کر لیا، جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں، 2 زانو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر آدمی سجدے میں چلا گیا اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس طرح بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ عام طور سے مستورات ایسا کرتی ہیں، قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، پڑھتے پڑھتے یا کوئی مرد پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آئی اور وہیں سے جھک کر قرآن شریف پر ہی سر رکھ دیا اور یہ سوچ لیا کہ ہمارا سجدہ ادا ہو گیا۔ اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ 2 غلط فہمیاں اس کے اندر اور ہوتی ہیں ہمیں۔ ایک، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے سے پہلے لوگ ہاتھ اٹھا کر نیت باندھتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھانا اور نیت باندھنا یہ کوئی اس میں نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ اٹھانا اس میں بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جب سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو پھر سلام بھی پھیرتے ہیں۔ یہ کوئی نماز نہیں ہے کہ اس میں سلام پھیرا جائے۔ بس میں نے عرض کیا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ پورا ہو جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں، اس طرح ہمارا سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ سجدے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے شرائط ہوتے ہیں، مثلا وضو ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، یہ سب چیزیں نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں، سجدے کے لیے بھی یہی چیزیں ضروری ہیں۔ سجدہ چونکہ واجب ہے اس لیے 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت سجدہ ادا ہو سکتا ہے۔ بہتری بات تو یہ ہے کہ آدمی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو آدمی اسی وقت اگر کوئی عذر نہ ہو
مثلاً مکروہ وقت ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے تو آدمی کو فوری طور پر اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی بعد میں بھول جائے اور ذمے پر باقی رہ جائے۔ لیکن اگر آدمی کسی وجہ سے سجدہ اس وقت نہیں کر سکا ہے تو 3 اوقات کے علاوہ 24 گھنٹے میں یا تو سورج نکلتا ہے اور 20 منٹ جو مکروہ وقت رہتا ہے اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب زوال کا وقت ہوتا ہے، بالکل سورج آسمان پر ہوتا ہے، نصف النہار جس کو کہتے ہیں، اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ فجر سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے سورج نکلنے سے پہلے۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد بھی آیت سجدہ اگر آدمی نے پڑھی ہے تو اس وقت بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ سورج غروب ہونے سے 10-5 منٹ پہلے جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور نظریں اس پر جمنی شروع ہو جاتی ہیں اور جمنے لگتی ہیں، اس وقت میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے عصر کے بعد بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ نفل نماز عصر کے بعد نہیں پڑھی جاتی ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صاحب عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی سجدہ عصر کے بعد نہیں ہے۔ عصر کے بعد کوئی قضا نماز آدمی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی آیت سجدہ پڑھی ہے تو آیت سجدہ کا سجدہ بھی آدمی عصر کے بعد کر سکتا ہے۔ یہ سجدے سے متعلق ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ دوسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح کھانا اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی طرح پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے آداب بتائے ہیں، اسی طرح پانی پینے کے آداب بھی اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ حکم دونوں کا قرآن کریم میں ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ آگے فرمایا ولا تسرفو، لیکن فضول خرچی مت کرو، نہ کھانے میں فضول خرچی ہو نہ پانی میں فضول خرچی ہو۔ پانی کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر پانی پیے، اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے اور اس لیے سنت قرار دیا ہے اور اس کی ترغیب اس لیے دی ہے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی بسم اللہ پڑھتے وقت میں یہ تصور کرے کہ یہ پانی اللہ نے کس طرح مجھ تک پہنچایا ہے۔ پانی کا جو بڑا ذخیرہ ہے اللہ نے سمندروں میں جمع کیا ہے، اسی لیے ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ ایک حصہ زمین ہے، باقی 4 حصے دنیا کے اندر پانی ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر کھارا پن رکھا ہے۔ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا ہے جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کبھی کا خراب ہو چکا ہوتا اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانور روزانہ پانی کے اندر مرتے ہیں، لیکن پانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کا نمکین پن اس کو خراب ہونے نہیں دیتا ہے۔ لیکن سمندر کا پانی اگر ویسے ہی آدمی استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی دشوار اور ناممکن چیز ہے۔ اول تو سمندر تک ہر آدمی کا پہنچنا پانی لینے کے لیے، دوسرے یہ کہ اگر آدمی پہنچ بھی جائے یا وہ علاقے جو سمندر کے قریب ہیں وہ اگر سمندر سے پانی لے کر استعمال کرنا چاہیں تو بالکل ناممکن اور محال چیز ہے۔ اتنا کھارا پانی ہوتا ہے کہ آدمی منہ میں لیتا ہے اور اس کا کڑواہٹ آدمی کو شروع سے ہی محسوس ہو جاتی ہے، تو حلق سے نیچے اتارنا اور پھر اس کو استعمال کرنا کسی بھی کام میں یہ تو بڑی دشوار اور محال چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک بہترین نظام قائم کیا، اور وہ نظام یہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں اپنے بندوں تک پانی پہنچانے کا تو سمندر کے پانی کو بادلوں کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، اور جب بادل پانی کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کا نمکین پن سمندر ہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور رہ جاتا ہے،
اور پانی میٹھا ہو کر آسمان پر بادل کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام ہے اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ پانی کو کھینچ کر اور بادلوں کو کھینچ کر وہاں لے جاتا ہے جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اللہ پانی برساتے ہیں اور ایسی خوراک اور غلہ زمین سے پیدا ہوتا ہے جو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ میٹھا کر کے اللہ اس پانی کو برساتے ہیں۔ پھر اللہ نے اتنا بڑا کرم اور احسان کیا کہ ایسا نہیں کیا کہ پورے سال کا پانی ایک ہی وقت میں برسا کر یہ کہہ دیا ہو کہ لیو یہ پانی میں نے تمہارے لیے برسا دیا ہے، سال بھر کا پانی اسٹاک کر لو، جمع کر لو اور اس کو استعمال کرتے رہو۔ اگر ایسی چیز اللہ پیدا فرماتے تو ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتا، کہاں سے آدمی اتنا پانی جمع کرتا اور کہاں سے آدمی اتنا پانی کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتا جو پورے سال آدمی استعمال کرتا۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کر کے حسب موقع حسب ضرورت پانی برساتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی ایک مقدار کے موافق برساتے ہیں اور پھر اس کو زمینوں پر اور یا مختلف مقامات پر روکتے ہیں۔ کہیں پانی پہاڑوں پر رکتا ہے، بارش کا پانی اور برف کی شکل میں جم جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ برف پگھلتی ہے اور چشموں کے راستے سے وہ پانی وہاں سے بہہ کر آتا ہے۔ پھر ندیوں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، نہروں کا نظام ہے، تالابوں کا نظام ہے۔ ان تمام نظاموں کے ذریعے سے جہاں جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ پانی پہنچاتے ہیں اور دریاؤں میں پانی اسٹاک رہتا ہے، اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے اللہ کے بندوں کو جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اس پانی کو پہنچاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ آدمی پانی پیتے وقت یہ تصور کرے کہ یہ پانی کہاں سے چلا اور کس طرح اللہ نے اس پانی کو مجھ تک پہنچایا۔ کہیں سمندر سے اٹھا کر تالابوں میں جمع کیا، دریاؤں میں جمع کیا، چشموں کے ذریعے سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مجھ تک پہنچایا، پھر زمین کو تر اور نرم کر کے اس کی سیریں کنویں تک پہنچائیں، اور کنویں کے اندر بھی بارش کے زمانے میں پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے ورنہ کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بارش کی کرامت اور بارش کا کرشمہ ہوتا ہے، اور بارش اللہ کی قدرت کے ذریعے سے برستی ہے، اور یہ پانی اللہ سمندر سے اٹھا کر مختلف مقامات پر برساتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے فرمایا آدمی ذرا تصور کرے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس پانی کو جو میری ضرورت اور میری پیاس بجھانے کے لیے ہیں اللہ نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک دل بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے اور اپنے ساتھیوں سے بھٹک گئے جنگل کے اندر اور دور نکل گئے۔ ساتھیوں کے پاس پانی تھا، توشہ تھا، ان کے پاس نہ توشہ نہ پانی۔ جنگل کے اندر اس طرح بھٹک گئے کہ سخت پیاس، گرمی کا موسم، نہ کوئی کھانے کو چیز ہے نہ پانی کو کوئی چیز ہے۔ بالکل یہ سمجھنے لگے کہ اب موت قریب ہے، لیکن ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جلدی سے اس جھونپڑی کی طرف بڑھے، وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اپنا تعارف کرایا، امیر المومنین ہارون رشید ہوں، اور اس سے یہ کہا کہ تمہارے یہاں اگر پانی ہو تو ایک گلاس پانی مجھے چاہیے، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ گیا اور جلدی سے ایک گلاس پانی لے کر آیا اور بادشاہ کو پانی دیا، لیکن یہ کہا کہ ذرا 1 منٹ کے لیے آپ رک جائیے اور میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، پھر پانی پی لیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا، پوچھو جلدی، کیا پوچھنا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، امیر المومنین کتنی سخت پیاس اس وقت میں آپ کو لگی ہوئی ہے، ایسی سخت پیاس کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر پانی نہ ملے تو میں مر جاؤں گا۔ ایسی سخت پیاس کی حالت میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ پانی تو آپ کو مل جائے گا 1 گلاس، لیکن آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، تو آپ 1 گلاس پانی کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟
ہارون رشید کہنے لگے تمہیں معلوم ہے اس وقت میں کتنی سخت پیاس کی حالت میں ہوں، بالکل اگر یہ نہ ملے تو میں مر جاؤں گا۔ اگر اس وقت میں یہ ایک گلاس پانی کا مجھے قیمت پر دیا جاتا تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دیتا اس پانی کے گلاس کو حاصل کرنے کی، آدھی بادشاہت دے دیتا، آدھی حکومت دے دیتا۔ اس کسان نے کہا پی لیجیے پانی۔ بادشاہ نے گلاس پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا اور اطمینان کے ساتھ میں اس کو سکون ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ایک سوال اور ہے میرا، کہ پوچھو کیا پوچھنا، کہ اگر یہ ایک گلاس پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا ہے، اگر یہ باہر نہ نکلے اور پیشاب نہ ہو اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور یہ ایک گلاس پانی اندر کا اندر رہ جائے، تو آپ اس پیشاب کو لانے کے لیے کہ آپ کو پیشاب ہو جائے آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ آپ سخت تکلیف میں آ جائیں کہ پیشاب نہیں ہو رہا ہے، اور جو پانی اندر گیا ہے وہ پانی جو پیشاب کے راستے سے اللہ کا ایک نظام ہے ہر ایک آدمی کے نکلتا ہے، اگر یہ پیشاب نہ نکلے اور رک جائے تو آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں اس کو جو آپ کا پیشاب لے آئے باہر؟ تو بادشاہ کہنے لگے میں اپنی باقی جو سلطنت ہے وہ اس کو دے دوں۔ اس کسان نے کہا کہ ہارون رشید ایسی سلطنت پر کیا ناز کرنا اور ایسی سلطنت پر کیا فخر کرنا اور ایسی سلطنت پر کیا اترانا جس کی قیمت ایک گلاس پانی کا اندر جانا اور ایک گلاس پانی کا باہر نکلنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے ایک گلاس پانی اگر کسی بندے کو مل رہا ہے تو وہ ہارون رشید کی اتنی بڑی سلطنت سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اور ہارون رشید کی سلطنت معلوم ہے کتنی بڑی تھی؟ تاریخ میں آتا ہے ہارون رشید اپنے محل میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور بادل کو جاتا ہوا دیکھتے تھے۔ اس بادل کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ تو کہیں بھی جا کر برس جا، جہاں بھی برسے گا اور اس کے ذریعے سے جو پیداوار ہوگی اس کا جو ٹیکس آئے گا وہ میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ 3 بڑے بڑے بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت ہارون رشید ایک گلاس پانی کو کے بدلے میں دینے کو تیار ہے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک گلاس پانی۔ روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک بندہ بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار، اور ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی غار میں کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ اور دنیا کی طرف بالکل توجہ مت کرو اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کر دو۔ اس کو رہبانیت کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ چیز جائز تھی، ہماری شریعت میں اسلام میں یہ چیز منع ہے۔ دونوں چیزیں منع ہیں، نہ رہبانیت جائز ہے اور نہ نفسانیت جائز ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر پہاڑ کے غار میں چلا جائے، نہ بیوی کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ کوئی اور دھندا، اور آدمی سب کچھ دنیا کو خیر بات کہہ کر، یہ اس کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جس طرح رہبانیت نہیں ہے اسی طرح نفسانیت بھی نہیں ہے۔ نفسانیت کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرے جاؤ، کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، کوئی لگام ہی نہیں ہے، آدمی بس جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے بولے، اپنی مرضی کی اور نفس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ نہ رہبانیت ہے نہ نفسانیت ہے، ہمیں اللہ نے بیچ کا راستہ دیا ہے، عبادت بھی کرو اور اپنے دنیا کے سارے کاموں کو انجام بھی دو۔ اسی لیے دعا بتائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی اللہ سے مانگو۔ ہمارے یہاں تو کمانا بھی ہے اور ہمارے یہاں تو نماز بھی پڑھنا ہے، ہمارے یہاں تو کھانا کھانا بھی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا بھی ہے۔ تجارت کو بھی دین کہا ہے، ملازمت کو بھی دین کہا ہے، کھیتی اگر کوئی آدمی گاؤں میں رہ کر کرتا ہے تو کھیتی کو بھی دین کہا ہے، اور دین تو دین ہے ہی جس کو نماز روزے کو ہم سمجھتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق
اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو یہ سارا کا سارا دین ہوگا۔ تو بنی اسرائیل میں رہبانیت جائز تھی، تو ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے چلا گیا اور اس نے 500 سال تک، اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی پہلے زمانے میں۔ قوم عاد کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا بچہ 300 سال میں جا کر جوان ہوتا تھا، 900 سال کی عمر ہو جاتی تھی، جوان کی داڑھی میں کوئی سفید بال نظر نہیں آتا تھا، 400 سال گزر جاتے تھے، راستوں میں اور محلوں میں کوئی جنازہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن شاہد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 برس تک انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کا کام اپنی قوم کے اندر کیا۔ تو اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت بالکل دنیا سے یکسو ہو کر بے ریائی عبادت جس کو کہتے ہیں وہ کی، اور اللہ نے اس کے لیے وہاں روزی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ ایک دودھ کا جانور اس کے قریب آتا تھا روزانہ اور وہ دودھ پی لیا کرتا تھا اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اس کا انتقال بھی سجدے ہی کی حالت میں ہوا۔ اللہ نے اپنے دربار میں اس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اس سے یوں کہا، جاؤ ہم نے تمہیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو 500 برس تک اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ بالکل دنیا سے کٹ گیا تھا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میرے کو، کہ دیکھنے والے کو تو یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی مجھے عبادت گزار کہے۔ میں نے تو بالکل اخلاص کے ساتھ 500 برس تک عبادت کی ہے، تو میری 500 برس کی عبادت کا کیا ہوگا جب اللہ نے اپنے فضل سے بخشا؟ اور فضل سے تو گناہگار کو بھی بخش سکتے ہیں، جیسے اللہ نے ایک گناہگار عورت کو بخشا کہ بڑی فاحشہ عورت تھی، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آتا ہے فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کو ذرا ہماری جہنم دکھا کر لاؤ۔ چنانچہ فرشتے اس کو لے کر چلے جہنم دکھانے کے لیے۔ جیسے جیسے جہنم کے قریب ہوئے، گرمی، تپش، پیاس جب انتہائی قریب ہو گیا اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تو فرشتوں سے کہا کہ اللہ کے واسطے ایک گلاس پانی تو پلا دو، ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ فرشتوں نے کہا یہ جہنم ہے، یہاں پانی نہیں ملتا ہے، پانی تو جنت میں ہے۔ یہاں تو کہا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، کہ یہ تو یہاں تو وہ چیز ملتی ہے کہ جو آدمی کی پیاس کو بجائے ختم کرنے کے پیاس کو بڑھا دے۔ ایسا کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا کہ اول تو اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے پیالہ منہ کے قریب کرنے کو جی نہیں چاہے گا، لیکن اگر آدمی پیاس کی شدت کی وجہ سے منہ کے قریب بھی کرے گا تو اس کی گرمی کی وجہ سے نیچے کا ہونٹ ناف تک اور اوپر کا ہونٹ آدھے سر تک چلا جائے گا، اور جب وہ پانی کی گھونٹ اپنے اندر لے کر جائے گا تو آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ ایک گھونٹ پانی کا ہی اثر۔ اس کو پیاس کی شدت، اس نے کہا مجھے پانی، کہ پانی تو یہاں نہیں ملے، اور اگر تمہیں پانی ہی چاہیے تو پانی تو یہاں قیمت میں ملتا ہے، کہ کسی بھی طرح پانی دو، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، کہ قیمت دینی پڑے گی، کہ کیا قیمت دے سکتے ہو، کہ جو مانگو گے وہ دیں گے، کہ 500 برس کی عبادت دینی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے 500 برس کی عبادت دینے کو تیار ہوں، ایک گلاس پانی دے۔ ایک گلاس پانی اس کو دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا واپس لے آؤ۔ اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد بندے کو سامنے کھڑا کر کے اللہ نے کہا بتاؤ تمہارے 500 برس کی عبادت ایک گلاس پانی ہے، تم نے دنیا میں ہمارے کتنے گلاس پانی پیے؟ اس کا تو حساب دے دو پہلے،
اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھو. کتنی نعمتیں آدمی استعمال کرتا ہے. ٹھنڈا پانی ایک بڑی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی ایک بڑی نعمت ہے. اس لیے ٹھنڈے پانی کو پیتے وقت میں آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اس لیے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر پیو. اور خاص طور سے جب ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں ملے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ 15 گھنٹے کا روزہ پورا کرنے کے بعد جب آدمی پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، ساری رگیں میری اندر کی تر ہو گئی، اور اجر اور ثواب اللہ نے میرے لیے ثابت اور واجب کر دیا. روزہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے اجر ثابت کر دیا. اور روزہ چونکہ پورا ہو گیا، پانی پی لیا، لہذا ایک خوشی میسر ہوئی ہے، رگ رگ تر ہو گئی. جو خشکی ایک جسم میں آئی ہوئی تھی ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے، اللہ نے پورے جسم میں ایک تراوٹ اور ایک تازگی پیدا کر دی. فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ بسم اللہ پڑھ کر پانی پیتے تھے. 3 سانس میں پانی پیتے تھے، دیکھ کر پانی پیتے تھے، اور جب پانی پی چکتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، بلکہ ہر سانس پر ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتے تھے، اور آخر میں تو والشکر للہ بھی کہتے تھے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے. یہ سب سنتیں ہیں پانی پینے کی کہ آدمی ان سنتوں کے ساتھ پانی پیے. بسم اللہ پڑھ کر پیے، 3 سانس میں پیے. آپ نے ایک سانس میں گڑ گڑ کر کر پینے سے منع فرمایا ہے. فرمایا اس طرح تو اونٹ پانی پیتا ہے، مثال دی آپ نے کہ اس طرح اونٹ پانی پیتا ہے، اس طرح مت پیو. بیٹھ کر پانی پیو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پانی پیا ہے ہمیشہ. ہاں کبھی کوئی موقع ایسا ہوا کہ آپ زمزم کا پانی پی رہے ہیں، زمزم کے کنویں کے پاس میں، جہاں ایک طرف زمزم کا کنواں ہے، دوسری طرف پانی پینے والوں کی صحابہ کی بھیڑ ہے آپ کے ساتھ میں، زمین چونکہ گیلی ہے ساری، وہاں پر پانی گرا ہوا ہے، بیٹھنے کا موقع اور جگہ نہیں ہے، تو آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بھی نوش فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے. اچھے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اچھے لوگ کھڑے بیٹھے ہوئے کو لوگ کھڑا کر دیں گے، ارے میاں زمزم کا پانی ہے، کھڑے ہو کر پیو. اچھے خاصے بیٹھے ہوئے آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے، لہذا کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے، اجازت ہے، جائز ہے. لیکن اصل سنت چاہے زمزم ہو یا غیر زمزم ہو، کوئی بھی پانی ہو آدمی پیے تو اس کو بیٹھ کر سنت کی رعایت کے ساتھ پانی پیے، دیکھ کر پانی پیے. ہاں میں نے عرض کیا سنت کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، سنت کی حکمت تو اپنی جگہ ہے، لیکن بندے کی بہت بڑی مصلحت اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. پانی دیکھ کر پیے، کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو پیٹ میں جانے کے بعد آدمی کو نقصان پہنچاتی. یہ چیز تو ان لوگوں کو، اس کا فائدہ تو ان کو ہوتا ہے جو سنت کی رعایت کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں. یورپ کے ملکوں میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے. ایک مسلمان بچہ عیسائی بچے کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا. مسلمان بچہ ایسے گھرانے کا تھا جو دیندار گھرانہ تھا، وہاں گھر میں فضائل کی تعلیم ہوتی تھی. ماں اپنے بچے کو آداب سکھایا کرتی تھی، اور ماں نے بچے کو یہ بھی سکھایا تھا کہ بیٹا پانی کو اس طرح پیتے ہیں، دیکھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، بیٹھ کر، 3 سانس میں. تو اس نے اپنے دوست اور اپنے کلاس فیلو اپنے ساتھی عیسائی کو بھی سکھا دیا اس بچے نے کہ بھئی پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، اس میں بڑے فائدے ہیں، میری ممی مجھے سکھاتی ہیں، تم بھی سیکھ لو اس کو. لہذا وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر، دیکھ کر 3 سانس میں پانی پینے لگ گیا. وہ عیسائی بچہ ایک دن رات کو اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو پیاس لگی، اس نے اپنی اماں سے پانی مانگا. اس کی ماں نے اس کو پانی دے دیا. اس نے ماں سے ہی کہا کہ اماں لائٹ جلاؤ. اس نے کہا بیٹا پانی پی لے، تجھے لائٹ سے کیا مطلب ہے؟
کہ نہیں لائٹ جلاؤ. بیٹا میں وہاں لائٹ جلانے جاؤں گی, بٹن دور ہے تو پانی پی لے. نہیں, میں پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ آپ لائٹ نہیں جلائیں. چنانچہ ماں نے, بچہ تھا, اس کی ضد تھی, ماں نے لائٹ جلائی. اس بچے نے پانی دیکھا تو اس کے اندر کوئی کیڑا تھا جو نقصان دہ, پانی کے اندر گر گیا کہیں سے. آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے, اس لیے فرمایا ہر چیز کو دیکھ کر استعمال کرو اور ڈھک کر رکھو. ابھی کچھ دن پہلے, میرے خیال سے 2-4 مہینے پہلے بات ہے, ایک خبر میں نے پڑھی کہ ایک گھر کے 3 بچوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا. 3 بچوں کا, چھوٹے معصوم بچے, ایک ہی گھر کے انتقال. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ تینوں میں زہریلا اثر تھا اور زہر سے موت ہوئی. زہر کہاں سے آ گیا؟ پتہ یہ چلا کہ ماں نے ان کو دودھ پلایا. دودھ میں زہر کہاں سے آ گیا؟ کہ دودھ میں زہر اس طرح آیا کہ ماں نے دودھ کو فریج کے اندر کھلا رکھ دیا. ڈھکا نہیں, اوپر کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں, بلکہ دودھ کو کھلا رکھ دیا, اوپر ڈھکن نہیں تھا. دودھ سے اوپر جو فریج کی جالی تھی اس میں کوئی سبزی ان کے شوہر باہر سے لے کر آئے تھے, وہ سبزی انہوں نے اوپر کی جالی میں رکھ دی. اس جالی میں کوئی کیڑا تھا زہریلا, اس میں وہ سبزی کے اندر جو کھیت سے آتی ہے, کھیت میں ہوتی ہی زہریلی چیزیں ہیں, وہ اس میں لپٹ گیا. کوئی ہرا دھنیا تھا کہ پودینہ تھا یا کوئی سبزی تھی, وہ اس کے اندر ہی رہ گیا. کیڑا کھیت سے آیا تھا, بازار میں بک گیا آ کر. وہ کیڑا رینگتا ہوا وہ وہاں سبزی سے نکلا ہوگا اور وہ دودھ میں نیچے گر گیا, اور اسی دودھ کو ماں نے پکا کر بچوں کو پلا دیا. تینوں بچوں کی موت ہوئی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو یا کسی بھی موقع پر کوئی چیز کھانے پینے کی رکھو تو اس کو ڈھک کر رکھو. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس کو ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی لکڑی اور تنکا ہی اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر رکھ دو. اگر کوئی چیز نہیں, اللہ اس کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کرے. یہ کیڑا اس کے اندر اس کو نظر آیا, ماں سے کہا کہ ماں دیکھو کیڑا ہے. ماں نے پانی پھینک دیا, دوسرا پانی دیا. لیکن ماں کی تو نیند اڑ چکی تھی کہ اس بچے کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس میں کوئی کیڑا ہو سکتا ہے, اور اس نے اصرار کے ساتھ لائٹ جلوائی. بچہ تو سو گیا پانی پی کر, لیکن ماں کروٹ بدلتی رہی اور صبح کو بچے سے پوچھا, بیٹا تجھے یہ کس نے کہا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے اور رات کو تو نے لائٹ جلوائی؟ اس نے کہا میں ایک اپنے فرینڈ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور وہ مسلمان ہیں, اور اس نے مجھے یہ بتایا اور اس کی ماں اس کو یہ سکھاتی ہے. اس نے اپنے بچے سے کہا کہ کل کو جب تم اسکول سے آؤ تو تمہارے دوست کی ممی کا فون نمبر لے کر آنا. چنانچہ وہ لے کر آیا. اس نے فون پر بات کری اور یہ کہا کہ آپ بچے کو بڑی اچھی تعلیم دیتی ہیں, اور اس بچے پورا واقعہ اپنا سنایا. تو اس عورت کو موقع مل گیا, مسلمان عورت کو دین کی بات کہنے کا. اس نے کچھ باتیں دین کی کہیں اور یہ کہا, بہن میں ساری باتیں اسلام کی اور خوبیوں کی آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی, کوئی وقت طے کر لیں, میں آپ کے یہاں آ جاؤں یا آپ میرے یہاں آ جائیں, پھر اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں گے. اس دیندار عورت نے اس کو اپنے پاس بلا کر دین اور اسلام کی خوبیوں کے بارے میں بتایا. اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ ایک سنت کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں, ایک سنت کی برکت, ایک سنت کی برکت. اور یہ بھی کوئی سنت عبادت نہیں ہے, یہ تو عادت ہے, ایک آدمی ہے پانی پیتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا پانی دیکھ کر پیو. دیکھ کر پیو گے تو تمہیں اللہ نقصان سے بچا دے گا. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے سے کتنا بڑا فائدہ, اور ہاتھ نہ دھو کر کھانا کھایا تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ آدمی اپنی جان گنوا بیٹھا. اسی طرح آپ کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا پانی دیکھ کر پیو, بیٹھ کر پیو, 3 سانس میں پیو, الحمدللہ کہو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا نام لے کر پیو, اس تصور کے ساتھ پیو کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں. اللہ کے نبی کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا. ٹھنڈا پانی تو بہت بڑی نعمت ہوتی. ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ کو اتنا پسند تھا. مدینہ منورہ میں 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا, بیر غرس, اس میں بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا تھا. آپ مستقل آدمی بھیج کر وہاں سے پانی منگواتے تھے اور وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ نوش فرماتے تھے. ہم نے بھی اس کنویں کی زیارت کی ہے.
اور پھر اللہ کے نبی نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دینا، چنانچہ آپ کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ بہرحال یہ ٹھنڈا میٹھا پانی جس اللہ کی بڑی نعمت ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آدھا گلاس پانی پیتے ہیں پھینک دیتے ہیں، نل چالو کر دیتے ہیں اور بس لیا اس میں سے اور تھوڑا سا لیا، پانی بہہ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں ہم، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، اطمینان سے مسا کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے عرض کیا کلو وشربو ولا تسرفو، ساتھ ساتھ فرمایا ہے کھاؤ، خوب کھاؤ، پیو، خوب پیو، لیکن فضول خرچی مت کرو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کرو۔ دسترخوان کی نعمتوں کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں مت ڈالو، کسی غریب کو دے دو، بچ جائے تو کسی کا بھلا کر دو۔ یہ نہیں کہ بھی اٹھایا اور اس کو پھینک دیا اور اس کو ضائع کر دیا۔ یہ کھانے کی ناقدری ہے، اور ناقدری پر اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پانی کو ضائع کرو گے تو پانی کی تنگیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لو پانی ضائع ہوتا ہے تو پانی کے ضائع ہونے کی وجہ سے ضرورت اور پینے کے پانی کی کتنی تنگیاں ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں کو گھروں میں بورنگ ہیں وہ بٹن دبا کر بھول جاتے ہیں، ٹنکیاں بہتی رہتی ہیں، اور راستے پر چلنے والے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ذرا آپ اپنا پانی تو بند کر دیجیے۔ پڑوس کے اندر پینے کو پانی نہیں ہے اور سیٹھ صاحب کے یہاں پانی بہہ رہا ہے، ان کو احساس تک نہیں۔ اسی لیے تحقیق سے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں انسانوں کا جو فائدہ مند پانی ہے زمین کا، اس کی سطح نیچے جا رہی ہے۔ پہلے کنویں میں تھوڑا سا کھودتے تھے پانی آ جاتا تھا، لیکن آج کئی 100 فٹ کھودتے چلے جاتے ہیں لیکن پانی نہیں نکلتا ہے تو کچھ دنوں میں خشک ہو جاتا ہے۔ بورنگ کراتے ہیں، بورنگ میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ فائدہ مند پانی ختم ہو رہا ہے اور نقصان دہ پانی، سمندر کی سطح اونچی ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی علامت ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب قیامت قائم ہوگی تو سمندر بہہ پڑیں گے اور ساری دنیا میں پانی ہو جائے گا۔ بہرحال پانی کی اور کھانے کی دونوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس تصور کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے استعمال کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔